بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم مضمون اردو بریج کورس چوتھے دن کی سرگرمیاں دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بریج کورس کے چوتھے دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. مہارت اور تصور میں دیکھتے ہیں کیا بتایا گیا ہے. حرف کی تبدیلی دیکھ کر الفاظ بولنا، پڑھنا اور لکھنا. یعنی حرف کی تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد الفاظ کو کس طرح سے بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. آج کی اس مہارت میں ہم یہ دیکھیں گے. تو نیچے دیکھیں گے، آؤ معلوم کریں. استاد یا والدین درج ذیل سرگرمی سے متعلق گفتگو کریں. اگر الفاظ میں پہلے اور تیسرے مقام پر الف پڑھا دیا جائے تو اس لفظ کی جمع بن سکتی ہے، تو پتہ کرتے ہیں. یعنی ہمیں یہاں پر اس سرگرمی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی الفاظ کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا دیا جائے تو وہ اس لفظ کی جمع بنے گی. جیسے یہاں مثال کے طور پر دیا گیا ہے شیر. اس کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف یہ حرف لگا دیا گیا ہے یا بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ شیر کی جمع ہو جائیں گی اشعار. کیا ہوگا؟ اشعار. تو اسی طرح سے ہمیں یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہے ان کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف کو جوڑنا ہے، لگانا ہے، جس سے جو لفظ دیا گیا ہے اس کی جمع بنے گی. دیکھتے ہیں نیچے، آؤ اہلیت پیدا کریں. پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا کر الفاظ کی جمع بنائیے. یعنی یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے جو لفظ دیا گیا ہے اس کے پہلے مقام پر اور تیسرے مقام پر الف لگانا ہے یا الف کو بڑھانا ہے، تو وہ جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے اس کی جمع بنے گی. جیسے کچھ مثالیں میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ لفظ کی جمع بنتی ہے. مثال کے طور پر پہلا لفظ یہاں پر ہے میرے پاس میں فلک. فلک میں اگر میں پہلے اور تیسرے مقام پر الف جوڑ دوں یا بڑھا دوں تو یہ ہو جائیں گا افلاک. فلک کہتے ہیں آسمان کو اور افلاک ہے یہ آسمان کی جمع. اسی طرح دوسری اور ایک مثال لیجئے، شجر. شجر یعنی درخت. اگر میں شجر کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا دیتا ہوں تو یہ ہو جائیں گا اشجار. اشجار. دوسری اور ایک مثال یہاں دیکھتے ہیں، موت. موت کے اس لفظ کے پہلے اور تیسرے مقام پر میں اگر الف بڑھا دوں تو یہ ہو جائیں گا اموات. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر الفاظ کو بڑھانے سے، یعنی صرف الف کے بڑھانے سے، پہلے اور تیسرے مقام پر الف کے بڑھانے سے کس طرح سے اس لفظ کی جمع بنتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نیچے، آؤ مشق کریں. لفظ کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا کر جمع بنائیے. یعنی مختلف آپ کو کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اس کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف کو بڑھانا ہے. الف کو بڑھانے سے کیا ہوگا؟ الف کو بڑھانے سے یہ ہوگا کہ وہ جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے کی جمع جو ہے وہ بن جائیں گی. جیسے مثال کے طور پر لیجئے موج. موج کے اندر اگر میں الف پہلے اور تیسرے مقام پر جوڑ دیتا ہوں یا بڑھا دیتا ہوں تو یہ ہو جائیں گا امواج. کیا ہو جائیں گا؟ امواج.
اسی طرح سے اوپر ہم نے جو مثالیں آپ کو بتائی تھی، موت، اموات، مال، اموال، فلک، افلاک، تو اس طرح سے جو ہے یہ نئے الفاظ جو ہیں ہمارے جمع کی صورت میں بنیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ جتنے بھی آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف جوڑ کر نئے الفاظ بنانا ہے۔ اب ہم بائیں جانب دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنے، جو چیلنج ہے۔ آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، اخبار اور رسالوں کے ذریعے الفاظ لکھو اور لفظ کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا کر نئے الفاظ تیار کرو اور انہیں لکھو۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے درسی کتاب سے، اخباروں سے، رسالوں سے کچھ ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے جن کے پہلے اور تیسرے مقام پر اگر ہم الف جوڑ دیں تو وہ اس لفظ کی جمع بن جائے۔ تو ایسے آپ جتنا زیادہ ہو سکے ایسے الفاظ آپ کتابوں سے، رسالوں سے یا اخبار سے تلاش کیجئے اور اس سرگرمی میں لکھیے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ چوتھی سرگرمی جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ یعنی اس سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے اہلیت پیدا کریں، یہاں جو 4 لفظ آپ کو دیے گئے ہیں یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آؤ مشق کریں میں جو بھی آپ کو لفظ دیے گئے ہیں ان لفظ کے پہلے اور تیسرے مقام پر الف جوڑ کر ان کی جمع بنانا ہے، وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اور آؤ تخیلاتی بنے، اس میں جو ہے آپ کو کوئی نئے الفاظ جو اس سرگرمی میں نہیں دیے گئے ہیں ایسے الفاظ آپ کو رسالے، اخبار اور کتابوں سے ڈھونڈنا ہے اور اپنی سرگرمی کی بیاض یا کاپی میں لکھنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک کا آپ کو سمجھ میں آیا گیا ہوگا۔ تو ہم پھر دوبارہ ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔